الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 132 صفحہ 132 اللہ مالک کی توفیق سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دامادوں کے ساتھ معاملہ کریمہ کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ابو العاص جو آپ کے داماد تھے اور کافروں کے قافلے میں تھے، ان کا مال مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد ہونے کے ناطے ان کے مال کی واپسی کی ترغیب دی اور حضرات صحابہ کو اختیار دیا کہ چاہیں تو دیں چاہیں نہ دیں۔ آج کے سبق کا آغاز ہے حضرات صحابہ کے جواب کے ساتھ رضی اللہ عنہم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل نردہ علیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہم ان کے مال کو انہیں لوٹا دیتے۔ آپ نے آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا کہ مال تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، چاہو تو دو چاہو تو نہ دو، لیکن ہم پسند کرتے ہیں کہ دے دو۔ انہوں نے آپشن کو اختیار نہ کیا، بلکہ ایک ہی بات کہ ہم اس مال کو واپس کر دیں۔ فردوا علیہ مالہ، حضرات صحابہ نے ان کے مال کو واپس کر دیا۔ حتی ان الرجل لیأتی بالحبل، یہاں تک کہ بے شک آدمی رسی بھی لایا، ان کے مال میں جو رسی تھی وہ بھی لایا۔ وَيَأْتِ الرَّجُلُ بِالشَّنَّةِ، اور ان کے مال میں جو پرانی مشکیدہ تھی وہ بھی لایا۔ وَالْأَدَوَةَ، اور برتن۔ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَأْتِي بِالشَّتَاتِ، یہاں تک کہ آدمی جو دو ڈولوں کے درمیان لکڑی تھی وہ بھی واپس لے کے آیا۔ پانی جب اٹھاتے ہیں تو پرانے زمانے میں اس طرح کی لکڑی اور لکڑی کے دونوں جانب ڈول، وہ سفر میں تجارتی قافلہ دن نہیں ہفتے اور مہینے رکھتے تھے، تو سفر کے لیے ضروری ساز و سامان اپنے ساتھ رکھتے، تو ان کے سامان میں ڈولوں کو رسی کے ساتھ باندھ کر جس لکڑی سے لٹکایا جاتا ہے وہ لکڑی بھی واپس کر۔ حتی ردوا علیہ مالہ بأسرہ، یہاں تک کہ صحابہ نے ان کا پورا مال انہیں واپس کر دیا۔ لا يفقد منہ شیئا، اور وہ اپنے مال سے کچھ بھی گم نہ پاتے۔ رک جائیے، میرے ساتھ دو باتوں کی طرف توجہ فرمائیں، اور وہ دونوں باتیں ہم میں سے سب کے لیے۔ نمبر ایک، نمبر ایک
حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، آپ کی پسند، اس کا کتنا لحاظ کرتے تھے۔ یونس صاحب قرآن شریف پڑھنا رکھیے۔ آپ کی پسند کا کتنا لحاظ کرتے تھے کہ آپ نے اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، چاہے تو واپس کرو، چاہے تو واپس بولو، لیکن اور ساتھ یہ فرمایا ہمیں پسند کیا ہے کہ ہمارے داماد کا مال دیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا کتنا خیال رکھا۔ میں آپ اپنے آپ کو انہی کا امتی بناتے ہیں کہ نہیں؟ اگر چاہتے ہیں ٹھیک راہ پہ آ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا اسی طرح احترام، وگرنہ کہانی ہے جو ہم ڈال دیں، اور اس کہانی کی وجہ سے ہمارا جو برا انجام ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ۔ دعائیں کرو، دم کرو، ٹھیک ہے اللہ نے دعاؤں میں بڑی قوت رکھی ہے، دم میں قوت رکھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہم سیدھے ہو، ہم صراط مستقیم کی طرف آئیں تو انشاءاللہ دموں کی تاثیر بڑھ جائے گی، دعاؤں کا اثر بہت ہی زیادہ اور فوری ہو جائے۔ دوسری بات، اور اچھی طرح نوٹ فرمائیے، ہمارے دین میں داماد کا کتنا احترام ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہے یہ اس کو ہے؟ ابو العاص کو یہ حیثیت کہاں سے ملی؟ اور بھی لوگ تھے تجارتی قافلہ میں، قریشی تھے، یہ حیثیت ملی ہے داماد ہونے کے ناطے۔ اچھی طرح میں آپ نوٹ کر فرما لیں، داماد کی اللہ نے شان بنائی، بیٹی دی ہے، معمولی بات تو، لیکن پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ، یک طرفہ ٹریفک میں سسرال کی بھی اللہ نے بڑی حیثیت دی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے پر قابو پایا، اس قبیلے کی سردار کی بیٹی سے شادی کی، تو کیا ہوا؟ وہ قبیلہ گرفتار تھا، قیدی بنے ہوئے تھے۔ صحابہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کے رسول کے سسرال والے اور وہ قیدی ہوں۔ 100 گھرانہ، قریباً 700 افراد کو سسرالی رشتے کی بنا پر آزادی دی، اور اسی طرح جس طرح یہاں چھوٹی چھوٹی چیز واپس کی گئی، اسی طرح اس سسرالی قبیلے کی ایک ایک چیز کو واپس کیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سسرالی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی کوئی چیز باقی رہے؟ اور بات یہاں تک نہیں، صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصریوں کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین فرمائی، حکم دیا، اور سبب یہ بیان کیا کہ ان کا ذمہ اور رشتہ داری ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا سسرالی رشتہ ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے والی لونڈی ماریا قبطیہ، اس کے ملک کے لوگ تھے، اور اس سے اوپر وہ ابراہیم علیہ السلام کی کہ حرم میں آنے والی بی بی ہاجر، ان کے ملک کے لوگ اسماعیل علیہ السلام کے ننیال تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال یعنی سسرال ابراہیم علیہ السلام، تو کہاں کا رشتہ؟ اس کا احترام کرتے ہوئے حکم دیا کہ مصر والوں سے اچھا سلوک کریں۔ جتنا پیارا
اور جتنا ادب اور احترام والا ہمارا دین تھا، ہم نالائقوں نے اتنا دین کو نہیں اپنے آپ کو برباد۔ شیخ اسلام جی، اگر داماد کے ساتھ ہم اور داماد ہمارے ساتھ اسلام والا رشتہ جو اسلام نے بنایا ہے اس کے مطابق چلیں، اگر ہم اسلام والے تعلق کے ساتھ چلیں تو جو گھروں میں سسرالی اور دامادی رشتوں کی وجہ سے پریشانیوں کے پہاڑ ہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے جن جن پہاڑوں میں لوگ پیچھے جا رہے ہیں، تو وہ باقی رہے، جہاں اوپر سے بھی احترام نیچے سے بھی احترام، تو پریشانی کہاں سے آئے گی؟ دین چھوڑا، ایک ایک بات میں چھوڑا تو ہمارا کچوبڑ دکھ رہا ہے۔ سلامتی کی راہ دین کی طرف پلٹنا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں خود کہ ہمارا دین کتنا جامع ہے، کمپریہنسو۔ یہ پڑھنے سے پہلے میرے اور آپ کے تصور میں تھا کہ سسرالی اور دامادی رشتوں کے متعلق اسلام میں اتنی تفصیلات تھا، میں تو نہیں جانتا، لیکن جتنا اعلیٰ دین تھا ہم اتنے بڑے نالائق۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اب کیا ہوا؟ ابو العاص نے وہ سارا مال لیا اور مکہ شریف چلے گئے، اور قریش میں سے جس شخص کا مال تھا اس کو واپس کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، یا معاشر قریش، اے گروہ قریش، هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ کیا تم میں سے کسی کا کوئی مال میرے پاس باقی ہے اور اس نے وہ مال نہ لیا ہو؟ تو قریش نے جواب دیا، لا، فجزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے اچھی جزا دے، فقد وجدناک وفیا کریما، ہم نے آپ کو بہت باوفا اور کریم پایا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ انشاءاللہ اللہ عافیت دے اور خیر فرمائے، وہ کل کے سبق میں پڑھا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔